ہر قسم کی بڑائی کی بڑائی تعریفات و تسبیحات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے تنگید لا تعداد بحد الصحاب شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ پر آج کے خطبہ جمعہ میں موضوع ہے ماہ سفر کی حقیقت۔ سفر کا مہینہ عربی سال کے لحاظ سے، اسلامی سال کے لحاظ سے دوسرا مہینہ ہے۔ پہلا محرم ہے اور یہ دوسرا مہینہ، یہ ایسا مہینہ ہے، ہم اگر اپنے معاشرے کی تصویر دیکھیں اس مہینے میں تو میرج ہال جو ہیں وہ خالی نظر آتے ہیں، خوشیوں کے فنکشنز نہیں ہوتے، لوگ شادیاں نہیں کراتے، نئے بزنس نئے گھر شروع نہیں کرتے ہیں، کوئی بھی پلاننگ جو اچھی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ اس ماہ سفر میں نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایک سوچ ہے کہ سفر کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ منحوس مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ ہے۔ اس میں آسمانوں سے تکلیفیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، پریشانیاں اترتی ہیں، غم اترتے ہیں، دکھ اترتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس مہینہ سے متعلق کی جاتی ہیں۔ یہ بالکل ایک جاہلیت والی سوچ ہے جو اسلام سے پہلے کا زمانہ، جسے جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں، اس وقت یہی سوچ ہوا کرتی تھی۔ ایک وجہ، ایک لاجک تھا پیچھے، جس وجہ سے اس وقت یہ سوچ بنی تھی۔ تب تو چلو اسلام بھی نہیں تھا اور ایک حقیقت نظر آتی تھی، لیکن اب تو اسلام بھی ہے اور ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ سفر کو منحوس سمجھ لینا یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جب 3 مہینے حرمت والے طے در طے گزرتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان میں لڑائیاں نہیں، جھگڑے نہیں، قتل و غارت نہیں، جنگ و جدل نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تلوار زنی نہیں، یہ عرب میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ جنگیں سب ختم ہو جاتی، حرمت والے مہینوں کی قدر کیا کرتے تھے اس وقت کے عرب معاشرے کے لوگ۔ تو ان 3 مہینوں میں کیونکہ دشمن اندر کا زہر تو باقی ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ ظاہری طور پر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، تو وہ اندر کا غصہ پلتا رہتا، لیکن وہ ان 3 مہینوں کی وجہ سے رکے رہتے تھے۔ جیسے ہی محرم ختم ہوتا تھا تو لوگ اپنی دشمنیوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے اور اپنے مد مخالف کو سنگین نتائج تک پہنچانے کے لیے کیا کرتے، پھر بڑی شد و مت سے، بڑی تیاری کے ساتھ اور بڑی اپنی طرف سے وہ کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنے دشمن کو وہ پھر جنگ شروع کرتے تھے۔ اس کے لیے پھر وہ سارے کے سارے مرد نکل جاتے، حتیٰ خواتین کو بھی ساتھ لے جاتے اور اپنے جانور بھی ساتھ، سب کچھ لے جاتے، گھروں کو خالی کرتے۔ سفر اصل میں سواد فارا، یہ صفر سے نکلا ہے۔ عربی جو لفظ ہے صفر، جسے زیرو ہم کہتے ہیں، اس کو عربی میں صفر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی عددی قوت نہیں ہوتی، 1 2 4 10 20 100 50، اس میں قوت ہے، طاقت ہے، لیکن صفر میں کوئی طاقت، کوئی عددی قوت نہیں ہے۔ یہ اس لیے خالی ہے، صفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اس ماہ کو سفر کہتے تھے کہ اس مہینے میں گھر خالی ہو جاتے، گھر خالی ہو جاتے۔ اب وہ اس کو نحوست کا سبب کیوں سمجھتے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ جب 3 مہینے کے بعد انہوں نے لڑنا ہے تو بڑی شدت کی لڑائی ہوتی، غصہ بڑی شدت کا، اور بہت زیادہ قتل و غارت ہوتی۔ ظاہر ہے ہر گھر کے 2 2 4 4 بندے جو ہے وہ رڑ جاتے تھے اس قتل و غارت میں۔ تو پھر تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، جدائیاں، رونا پٹنا، یہ مسائل گھروں میں چلتے تھے۔ تو اس لیے سوچ بن گئی تھی ان لوگوں کی کہ سفر کا مہینہ ہے ہی نحوست کا مہینہ، مصیبتوں کا مہینہ۔ یہ نہیں پتا کہ کرتوت ہم کھول رہے ہیں،
کرتوت تو ہمارا ہے کہ ہم نہ، ہمیں کسی نے کہا کہ نہ لڑو، تو 3 مہینے جو صبر کر لیا ہے تو اور تھوڑا سا صبر کر لو، پھر رجب آ جائے گا، بیچ میں کتنا ہے، سفر ہے، اور ربیع الاول ربیع ثانی، جمادی الاول جمادی ثانی، ٹھیک ہے، تو 4-5 مہینے اور صبر کر لو، رجب آ جائے گا، وہ پھر رحمت والا مہینہ ہے، اس میں تو ویسے نہیں لڑنا، اس میں ویسے نہیں لڑنا، تو جب رجب مکمل ہوگا تو پھر شعبان رمضان شوال 3 مہینے روزے یہ وہ بڑے مصروفیت کے مہینے ہیں، آگے پھر ذوالقعدہ شروع ہوگا، سارا سال لڑائی سے بچتے ہیں، سارا سال لڑائی سے بچتے ہیں، مسئلے کی سوچ ہے نا اپنے اندر ایک لانی کہ یار چلو چھوڑو دفعہ کرو، کوئی بات نہیں، اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات نہیں کی، چل بچ گیا 3 مہینے گزر گیا، دفعہ کرو پر جو ہو گیا سو گیا، اب نیا پنگا نہیں لیتے، یہ سوچ نہیں کی، سفر کو منحوس کہہ دیا، بندے بنوا لیے، گھر خالی کر دیے، لڑائیاں جھگڑے کر لیے، سو سے پہ جو ہے دنیا کو اجیرن بنا لیا، بچوں کو یتیم کر لیا، اور جو ہے بیویوں کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سارے معاملات سب کچھ، لیکن اپنی اس وہ ایک شیطانی غیرت ہے اس کو نہیں چھوڑا، اس لیے وہ کہا کرتے تھے، وہی سوچ چلتی 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 آج ہمارے اندر بھی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ سفر مصیبتوں کا، پریشانیوں کا مہینہ ہے، کوئی بھی ایسی بات شریعت میں، اسلام میں، دین میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، ذرا برابر بھی ایسی کوئی سوچ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، بالکل بھی۔ اللہ رب العالمین نے جو 12 مہینے بنائے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور 12 کے 12 مہینے سارے کے سارے رب کے بنائے ہوئے ہیں، کب سے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے یہ زمین و آسمان بنے تھے، اللہ نے دن اور رات بنائے اور سال بنائے، اور مہینوں کی گنتی یہ بنائی کہ سال میں 12 مہینے آئیں گے، پھر شروع سے، پھر 12 آئیں گے، پھر شروع سے، یہ اللہ رب العالمین نے بنایا۔ تو بھئی اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی چیز میں نقص نکالنا، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو منحوس کہہ دینا، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو نحوست کا سبب کہہ دینا، اس کو پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، وبال کا، غم کا مہینہ کہہ دینا، یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یؤذینی ابن آدم، ابن آدم یہ انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، یہ کیا وجہ، کیا تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، یہ زمانے کو برا کہتا ہے، یہ دنوں کو برا کہتا ہے، یہ مہینوں کو برا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بڑا برا زمانہ آ گیا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے انسان، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یؤذینی، یہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں نے بنایا، دن اور رات تو میں نے بنائے ہیں، شب و روز تو میں نے بنائے ہیں، اس لیے ان میں کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے دن ہیں۔ ہاں ان دنوں میں اگر کوئی مصیبت، کوئی خوشی، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی آسانی، کوئی فراوانی، کچھ بھی آئے گا، یہ کب آئے گا؟ جو میرے رب نے ہمارے لیے فیصلے کر دیے، ہماری تقدیر دی، یہ اس وقت ہو سکتا ہے۔ سورۃ تغابن آیت نمبر 11، اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کسی بھی بندے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی اس وقت تک جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو جائے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی تکلیف، کوئی غم نہیں آ سکتا، کوئی بیماری نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو جب تک۔ وہ ایک بندہ تھا، بڑا گبرو جوان، بڑا طاقتور، واقعہ نہ جانے سچا جھوٹا ہے، لیکن ایسے 20 واقعات ہم زندگی میں دیکھ لیں۔ بڑا طاقتور تھا، بڑے بڑے سانحات اس کے ساتھ زندگی میں ہوئے، تو بھی کچھ نہیں ہوا۔ سانپ اس کو ڈس گیا، سانپ ڈس گیا، اب تو پتہ نہیں سانپ کسی کام کا نہیں تھا، یا بہرحال کچھ بھی نہ ہو سانپ میں، سانپ زہر والا نہ بھی ہو، ویسے تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انتہائی معمولی تعداد ہے، چند سانپ ہیں جو زہریلے ہوتے ہیں، جو بندے کو مار سکتے ہیں، باقی تو صرف بندہ خوف سے مرتا ہے، باقی تو بندہ خوف سے مرتا ہے، وہ ہے سانپ بس، ان میں زہر اتنا مارنے والا نہیں ہوتا، چند ہیں جو مار دیتے ہیں۔
وہ جیسا بھی تھا وہ رنگ سانپ کا ایک روگ اپنی جگہ میں، سانپ اس کو ڈس کے اس کو کچھ نہیں ہوا، فیل ہی نہیں کیا، تھوڑی سی اس نے کہا یہ کیڑی گل ہے، کوئی گل نہیں۔ یعنی اس کا امیون سسٹم اتنا مضبوط تھا، دل اتنا مضبوط تھا، اس کے اعضاء اتنے مضبوط تھے کہ وہ بالکل بھی ٹھیک تندرست و توانا، ہاں معمولی سی زخم کی طرح اس کو محسوس ہوا، 2-4 پٹیاں کے ٹھیک ہو گئے۔ اور جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا، اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا تو پھر لوگ کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بیٹھا ہوا تھا، بڑی دیدہ دلیل سے خوشگپیاں لگا رہا تھا، وہیں پر لملیٹ ہو گیا اور اللہ کے پاس چلا۔ اور جو سانپ ڈسے سے نہ مرا، لمبی لمبی بڑی بڑی چوٹوں سے نہ مرا، جب میرے اللہ کا فیصلہ آیا تو باتیں کرتا کرتا چل بسا۔ تو بس یہی ہے اصل تو تکلیف، اصل مصیبت، اصل پریشانی، اصل غم اگر کسی مومن مسلمان کو پہنچے گا تو رب کا لکھا ہوا ہے تو پہنچے گا۔ سفر میں کوئی ایسی طاقت نہیں رکھی ہوئی کہ سفر کا مہینہ آ گیا، شادیاں بند کر دو، میرج ہال گرام کر دو اور خوشیاں ختم کر دو، نئے بزنس نہ چھیڑو، نئے گھر تعمیر نہ کرو، نیا کام فلانا نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، کوئی خوشی کا کام نہ کرو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مصیبت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے، جب اللہ کی طرف سے آرڈر آ جائے گا تو پھر بڑی بڑی مضبوط چیزیں بھی زمین دوز ہو جاتی ہیں، اور جب اللہ کا فیصلہ نہ ہو تو کچی اینٹوں کی بنی ہوئی دیواریں بھی اللہ کی رحمت سے صدیاں گزار جاتی ہیں، وہ بلڈنگز کھڑی رہتی ہیں۔ اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اس امت کو بتائیے، قل، اللہ نبی بتا دیجئے، ان کو سمجھا دیجئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں کوئی بالخصوص کوئی ٹپیکل سفر کا مہینہ نہیں آپ کو سمجھا رہا۔ آپ نے اچھا بھی، میں تو سفر کو نوزت کا سبب نہیں سمجھتا، اس لیے کوئی گل نہیں، سو جاؤ بس، ٹھیک ہے، ہمارے لیے جمعہ ہے۔ اور بھائی ہر اس چیز کے بارے میں جس کو ہم نحوست سمجھ لیتے ہیں، کوئی عمل، کوئی کام، کوئی بندہ، کوئی شخصیت، کوئی چیز، کوئی یہ، کوئی وہ، کچھ بھی جس کو ہم سمجھ لیں کہ یار یہ ہو گیا، ہماری کام بھی خراب ہو گئی، کوئی بھی ایسا کام، سویرے سویرے کو ادھار لے آیا، بونی ٹائم ادھار لینا کر، ساری دیہڑی ادھار ہی چلی، غلط سوچ ہے بھائی۔ وہ آ گیا، وہ اپنے حساب سے آیا، بعد والا اپنے حساب سے آیا۔ اور بھائی جب سوچ ہی لینا ہے، جب سوچ ہی یہ لینا ہے پھر ایسے فیل ہوتا ہے، حالانکہ کسی دن بندے کے پاس 20 بندے بھی ادھار والا ہے، 50 بھی آ جائیں، اس کو فیل نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھی اگر سویرے سویرے آ جائے کوئی ادھار والا، اس کے بعد 5 بھی آ گئے نا، سارے دن سویرے آیا سی، 10 بجے پھر آ ٹپ گیا پیسے ادھار والا، پھر زور ویلے کا آ گیا، اصل ویلے پھر یعنی 5 ہی کیوں تو فیل کر رہا ہے، وہ 5 ہی سے لگ رہا ہے سارا دن یار ادھار ہی منگی جائے، کیونکہ اب اس کی سوچ بن گئی، اب وہ ریئیکشن زیادہ دے گا، وہ کہے گا نہیں یار نہیں ادھار دے سکتا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، سچ جھوٹ جیسے کیسے کرے گا، جان چھڑائے گا۔ اب وہ چیزیں اس کو اپیل کریں گی، اس کو سینسٹیو، اس کو لگے گا یار سارا دن ادھار ہی چلتا، اور دوسرے دن ویسے کہ یہاں 5 ہے 50 بھی آئیں گے نا، اس کا سوچ نہیں بنی صبح تو وہ نارمل ڈیل کر لے گا، سب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بھائی یہ چیز اپنے ذہنوں سے، سوچوں سے، فکر سے نکالنی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز اس کائنات میں نہیں ہے جو بذاتی ہی اس چیز کے اندر کوئی نحوست ہو، ایسا کچھ نہیں، نہ دن میں، نہ ٹائم میں، نہ بندے میں، نہ چیز میں، نہ ہی کسی ایسے عمل میں۔ خود اللہ کا نبی بتا دیجئے، نہیں یصیبنا، ہمیں ہرگز نہیں پہنچ سکتی، الا ما كتب اللہ لنا، مگر وہی چیز جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ فائدہ لکھا ہے تو فائدہ پہنچے گا، نقصان لکھا ہے تو نقصان پہنچے گا۔ پہنچے گا کب؟ جب میرے رب کا فیصلہ ہوگا۔ چیز کی کوئی حیثیت نہیں، چیز کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو بڑی بڑی کام کی اور مضبوط اور اعلیٰ چیزیں ناکام ہو جاتی ہیں، اللہ کا فیصلہ نہ ہو تو ناکارہ چیزیں کچھ بھی وہ کام کر جاتی۔ تو اس لیے بھائی سوچ یہ رکھنی چاہیے کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز فزیکلی ہمارے لیے نقصان کا ہے، فائدے کا سبب۔ بھائی جب نقصان اور فائدے کا سبب اگر کوئی چیز ہی ہے، اس چیز کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ کچھ کر سکتے، پھر میرے رب تعالیٰ کی قدرت شان، تو یہی تو شریک ہے، اللہ کا شریک بنا۔ سب کچھ، یہ سب کا سب صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں۔ کسی کو نقصان دینا، کسی کو فائدہ دینا میرے رب کے فیصلے ہیں، اس دنیا میں کوئی اور ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا۔
کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس سفر کے مہینے کی اگر بات کریں تو ٹپیکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لے کے بتایا۔ صحیح بخاری 57 حدیث ہے، 5757۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى، لوگوں کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جائے، اس کائنات میں کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر، یہ میڈیکل سائنس، یہ جتنا بھی میڈیکل کا شعبہ اگر کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے، کوئی ایسا اس نے ایکسپیرینس کیا ہے تو 100% جھوٹ کیا ہے، اس بیچارے کو سمجھ نہیں۔ ایسا اس کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ڈاکٹر اس کائنات میں نہیں آیا، بڑا کوئی سرجن نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی سمجھدار نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس کائنات کے اندر کوئی بھی نفسیات کا ماہر نہیں آیا، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی اس کائنات میں کوئی علاج نہیں آیا۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، ایک سے دوسرے کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی، کوئی بیماری موروثی نہیں ہے، ایک سے دوسرے میں شفٹ نہیں ہو سکتی ہے، میرے رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہی بات سچی ہے، وہی اچھی ہے، وہی صحیح ہے، وہی درست ہے، اللہ کی قسم۔ یہ سب سائنس مائنس یہ وہ ڈاکٹری شاکٹری سب فیل ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ رکھتا ہے، اگر کوئی یہ سوچ رکھتا ہے تو غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کیا حقیقت میں؟ بات کیا ہے کہ یہ بات تو سوچ تو آتی ہے بھائی یار، کرونا آیا تو کتنے سارے رگڑے گئے، جب بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہی نہیں ہے تو پھر ایک دوسرا چوتھا دسواں ایسے کیوں ہوا؟ پھر ایسا پھر کیوں ہوا؟ یہی سوال صحابہ کے ذہن میں بھی آیا جب اللہ کا نبی نے فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس اونٹ ہے کئی سارے، تو کبھی اگر کوئی خارش والا اونٹ ان اونٹوں میں آ جائے تو کئی سارے اونٹ خارش والے ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا جو خارش والا اونٹ آیا تو اس خارش والے اونٹ سے آگے بیماری شفٹ ہوئی ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے اگر 100 اونٹ ہے اس میں سے 50 جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ مجھے من اجرب الاول، یہ اس سارے فلسفے کو مائنس کرنا، دھڑام سے گر جاتی ہے ساری عمارت کی۔ اللہ کا نبی نے فرمایا یہ بتاؤ من اجرب الاول، پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی تھی؟ جب پہلا اونٹ تھا خارش والا، باہر سے لے آؤ یا اندر سے خارش ہوتا ہو گیا کوئی، پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی تھی؟ اللہ نے۔ پہلے اونٹ کو خارش اللہ نے لگائی تھی تو دوسرے کو بھی تو اللہ نے لگائی، 10ویں 20ویں 40ویں کو سب کو اللہ نے لگائی۔ اچھا تو جی یہ بیماری متعدی ہے اس لیے سب کو لگی، تو جو بچ گئے ہیں ان کو کس نے بچایا؟ بچ گئے وہ جو ان کا امیون سسٹم بہتر، تو بھائی یہ نہیں ہے، امیون سسٹم بہتر کس نے کیا؟ میرے اللہ نے۔ سوچ نظریہ یہی ہے، اگر کسی جگہ پر 10 اونٹ ہیں، کوئی 10 بندے رہ رہے ہیں، ایک کو بیماری ہوئی، کوئی مسئلہ ہوا، دوسرا تیسرا چوتھا متاثر ہو گیا، قطعاً ایسا نہیں ہے کہ ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، تیسرے سے چوتھے کو لگی ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ میرے رب کا فیصلہ تھا کہ 4 لوگوں کو بیمار کرنا اللہ نے کر دیا، جو 6 بچا لیے میرے رب نے بچا لیے، اللہ کا فیصلہ تھا، وگرنہ بیمار تو ان میں بھی پہلے 1 تھا، پھر 2 تھے، پھر 4 تھے، 4 ہو گئے، 4 سے 5ویں کو نہیں لگ رہی، 1 سے 3 اور رگڑے گئے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ میرے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، یہ میرے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برعکس سے دوسری بات کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو لوگ سن لو بھی، حر من المجذوم کا فرار الاسد، خارش والے بندے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے، مطلب جیسے شیر سے ڈر کے بھاگا جاتا ہے، شیر سے انسان اپنی جان بچاتا ہے، اس طرح اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو خارش ہے، اللہ کے نبی نے خارش بتائی، کوئی بھی بیماری ہے، تو اس بندے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے، مطلب اپنی زندگی بچاؤ، دور اس سے رہو، پرہیز اختیار کرو۔ اب یہ دونوں باتیں کیا سمجھاتی ہیں ہمیں؟ یہ ایک عقیدہ دیتی ہے،
ہمیں یہ دونوں باتیں ملا کے عقیدہ دیتی ہیں، اپنی بات سمجھ آتی ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی کہہ رہے لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی خارج زدہ بندے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا، یہ جو جراثیم ہوتے ہیں، جو جرمز ہیں، یہ ایک سے دوسرے میں شفٹ ہو سکتے ہیں، ایک سے دوسرے میں چلے جاتے ہیں۔ فلو ہے، ایک کو ہوا اور اس نے پانی پیا گلاس کو، وہ جراثیم لگ گئے، وہ وائرس لگ گیا، وہ دوسرے نے پیا، وہ وائرس دوسرے میں شفٹ ہو گیا، تیسرے نے پیا، تیسرے میں شفٹ ہو گیا، سانس کے ذریعے وائرس ہوا میں آئے، ایک سے دوسرے کو شفٹ ہو گیا۔ وائرس شفٹ ہو سکتا ہے، جراثیم شفٹ ہو سکتے ہیں، بیکٹیریا نقصان دہ شفٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بھی احتیاط کرو، اگر ایک بیمار ہو گیا ہے وہ احتیاط کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کے وہ جراثیم شفٹ ہو کے اگلے میں آ جائے۔ اب اگلے بندے نے بیمار ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ فلو تھا ایک بندے کو، اس نے پانی پیا، اس کے وائرس گلاس میں آ گئے، دوسرے نے پیا، وہ وائرس دوسرے کے اندر چلے گئے۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب کہ اس طرح بچنا ہے، اتنا پرہیز کرنا ہے کہ وائرس ایک کے دوسرے کو شفٹ نہ ہو۔ اس کو ہی سائنس، میڈیکل سائنس نے کہہ دیا کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگے۔ یہ موروثی جی ایک سے لگی دوسرے کو دسویں کو، ایسا نہیں ہوا۔ ہاں جراثیم شفٹ ہوئے، جراثیم شفٹ ہوئے، یہ بھی حدیث سے پتا چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا احتیاط کرو۔ لیکن دوسری جگہ کیا کہا؟ اب سوچ کیا رکھنی ہے؟ سوچ یہ رکھنی ہے، عقیدہ یہ رکھنا ہے، ذہن یہ رکھنا ہے، طاقت یہ رکھنی ہے، خیال یہ رکھنا ہے کہ رب کے فیصلے ہیں، رب کی ذات ہے، رب کی بات ہے، رب کے لیے اصل بات چلے گی۔ ذہن یہی ہے، سوچ یہی ہے، فائدہ رب سے، نقصان رب سے، اور فیصلے رب سے، اولاد رب سے، صحت رب سے، جوانی رب سے، مال رب سے، عزت رب سے، ہر چیز رب کی طرف سے، مال اللہ رب العالمین کی طرف سے، علم اللہ کی طرف سے، صلاحیتیں اللہ کی طرف سے، جوانی اللہ کی طرف سے، زندگی اللہ کی طرف سے، گھر بار اللہ کی طرف سے، بیٹے بیٹی اللہ کی طرف سے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی طرف سے، اللہ کی قسم اس کے علاوہ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سوچ رکھنی ہے میں نے اور آپ نے۔ یہ نہیں کہنا کہ یہ وائرس مجھے بیمار کر گیا، نہیں، وائرس شفٹ ہو گیا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تھا احتیاط کرو، میں نے نہیں کی، وائرس شفٹ ہو گیا، اب میں نے بیمار ہونا یا نہیں ہونا، اللہ نے فیصلہ کیا۔ بندے نے، فلو والے بندے نے پانی استعمال کیا، اس سے دوسرے کو اور تیسرے کو، دو بندوں کو جراثیم شفٹ ہو گئے، وائرس، ایک بیمار ہو گیا کہ نہیں ہوا، تو کیا مطلب ہے؟ اس نزلے والے بندے نے اس کو بیمار کیا؟ نہیں، اگر کرتا تو تیسرے کو بھی کر دیتا، ایک صحیح رہا ایک بیمار ہوا، جو صحیح ہے کہ اس کا جی امیون سسٹم بہتر ہے، جب بیمار ہو گیا ہاں جی فلانا ڈنگا، یہ کیا بات؟ ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا اصل میں بات کہ جراثیم شفٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد اس میں بیمار ہونا ہے یا نہیں ہونا، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا، یہ ہے اصل بات جس کو میڈیکل میں کہہ دیا جاتا ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو شفٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ سوچ نہیں ہے، بیماری یہ میرے اللہ نے دینی ہوتی ہے، صحت میرے اللہ نے دینی ہوتی ہے، جوانی میرے اللہ نے دی ہوئی ہے، بڑھاپا آتا ہے تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، بیماری کوئی مسئلہ دنیا میں ہوگا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا، اس کائنات کی کسی چیز میں ایسی طاقت نہیں ہے۔ تو یہی اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں، ولا طیرہ، کوئی چیز نحوست والی نہیں، کوئی چیز بھی نحوست والی نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی ایسی چیز جس کو کہیے نحوست والی، نہ، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی چیز نحوست کا سبب نہیں ہے۔ ہر چیز، جا رہے ہیں، بلی آگے سے گزر کے رات سے لو ہوتی، بلی گزر کے کام دینا آ جاؤ، یہ کیا؟ وہی نحوست نہیں ہے، نحوست نہیں ہے۔ کبا بول پڑا، اچھا جی یہ ہو جائے گا، آٹا ہاتھ سے گر گیا یہ ہو جائے گا، دودھ گر گیا فلانا سے اپنا پڑ جائے گا، رات کو جھاڑو دے لیا یہ کام ہو جائے گا، جوتا الٹا ہو گیا، او یہ کچھ بھی ایسا نہیں، یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، اس کائنات میں کچھ بھی ایسا نہیں، یہ سب فیصلے میرے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں، سب فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ سوچ رکھنے والے بندوں کے رب پتہ کون ہے؟ جو یہ سوچے رکھتے ہیں جتنی الٹی ہوگی کوئی نوسط آ جائے گی، بیماری آ جائے گی، رات کو جھاڑو دے دیا بیماری آ جائے گی، جھاڑو کا رخ اوپر کر کے رکھ دیا تب بیماری آ جائے گی، اور جو چارپائی کو کھینچ لیا رات کو پھر بیماری آ جائے گی، اور جو بلی گزر گئی تو یہ مسئلہ بن جائے گا، کوے چڑیاں بول پڑے تو یہ مسئلہ بن جائے گا، آٹا گر گیا، یہ ساری بات، ان ساری باتوں اور یہ سوچ رکھنے والے لوگوں کے رب اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ان لوگوں کے رب اللہ نہیں ہے۔
ان لوگوں کا رب پتہ کون ہے؟ ان کو اگر مال اللہ دے دے نا، بڑی کوٹھی بنا کے اور جلی ہوئی بیچاری ہڈیا کالی دھوئیں کی ماری ہوئی وہ اوپر بنیرے میں رکھ دیں گے، اور کیا سوچیں گے کہ یہ ہنڈیا میرے اس گھر کو بچائے گی۔ ان کا رب وہ ہنڈیا ہے جو ان کو بچاتی ہے نقصان سے، نظر بد سے۔ بڑا ٹریکٹر لے لیں گے لاکھوں کا، اور پیچھے بابا جی کا وہ خصا جڑا گند میں بھی چلتا رہا اور رولا انہوں نے اچھا، اب وہ پاؤں کو بچانے کے قابل نہیں رہا، اب یہ جی ٹریکٹر کو بچائے گا، ٹریکٹر کے پیچھے باندھ دیا، آگے باندھ دیا بابا جی کا خصا۔ یہ رب ہیں ان کے، یہ رب ہیں، اللہ ہی ہے نا بھائی جو نقصان سے بچائیں گے۔ جو سوچ رکھے گا یہ چیز مجھے نقصان سے بچائے گی، اس کا رب ہے، وہ رب ہے اس کا۔ اور گاڑی لے لی بہترین لاکھوں کی خوبصورت ایسی چمکتی لچکتی گاڑی، اور اس کے پیچھے کالا کپڑا باندھ، وہ بیچارہ گارے میں رل رہا ہے، کپڑا گھس گھس کے وہ اس کی حالت خراب ہوئی پڑی ہے، پھٹا پڑا ہے، اپنے آپ کو تو بچا اس کی گاڑی کو بچائے۔ کتنی گاڑیاں یہاں گزرتی ہیں جن کے پیچھے کپڑے باندھے ہوئے۔ تو بھائی یہ جو ایسی عجیب سوچ رکھے گا ظاہر ہے پھر وہ یہی جائے گا نا، اور کہاں جا سکتا ہے، اس سے اوپر کہاں جا سکتا ہے۔ ہاں جو سوچ یہ رکھے گا کہ یہ فیصلے میرے اللہ کے ہیں، عزت میرے اللہ کی طرف سے ہے، جوانی میرے اللہ کی طرف سے ہے، صحت اللہ کی طرف سے ہے، اور میری جو ہے وہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، میرا نقصان اللہ کی طرف سے ہے، میرا فائدہ اللہ کی طرف سے ہے، میرا بزنس اللہ کی طرف سے ہے، گھاٹا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کام چل پڑا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، بندہ آ گیا تو اللہ کی طرف سے ہے، سیزن ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، سیزن نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے۔ یہ سوچ اللہ کی قسم جو بنے گی تو پھر میں اور آپ سمجھ لیں ہمارے رب وہ اللہ تعالیٰ ہیں جو ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر ہے، الحمدللہ۔ اور یہی اس کائنات کی خوش قسمتی ہے، بس یہی خوش قسمتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ولا سفرا، سفر کے مہینے میں لوگوں سن لو کوئی نحوست نہیں، کوئی بھی نحوست نہیں ہے۔ اور جو نحوست کی سوچ رکھتے ہیں نا وہ پھر ان کے سامنے کچھ بھی آ جائے وہ رگڑ دیتے ہیں، کچھ بھی ہے۔ سورۃ اعراف 9 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام یہ فرعون اور ان کی قوم، اس کی قوم کو جب دعوت دیتے تھے نا، انہوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے کیا کام شروع کر دیا؟ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی تکلیف آتی، کوئی پریشانی، کوئی بیماری آتی، کیا کہتے؟ یطیروا بموسیٰ ومن معہ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نحوست کا سبب کہتے تھے، ومن معہ، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، جو ان کے ساتھ تھے رہنے والے، ان کی رسالت پر ایمان لے آئے تھے، رب کی توحید کو مان چکے تھے، ان کو وہ کہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ، یہ بنی اسرائیل ہے جو ہمارے نحوست کا سبب ہے، ان کی وجہ سے مشکلات ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ بھائی ان کو بتا دو، الا انما طائرہم، ان کو بتا دیجئے ان کی نحوستیں، ان کے اوپر مسائل، ان کے اوپر پریشانیاں، غم اور تکلیفیں، یہ سب کے سب میرے اللہ کے فیصلے ہیں، کسی بندے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا۔ اور بندہ بھی کون؟ جو وقت کے نبی ہوں، ان سے اچھا اس کائنات میں کون آیا ہے؟ جب بندہ کسی چیز کو نحوست کا سبب سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا، پھر ایسی گہرائی میں جا گرتا ہے، ایسی ذلت میں جا گرتا ہے، ایسے اندھیرے اور گمراہی میں جا گرتا ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء تک کو، سب سے بابرکت شخصیات کو، کائنات کی عظیم شخصیات کو، اللہ کی پسندیدہ برگزیدہ شخصیات کو بھی نحوست کا سبب کہنے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتا، ذرا بھی دیر نہیں کرتا۔ اور سورۃ یاسین تو صبح شام لوگ پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب نبی آئے ان کے پاس، قوم کے پاس دعوت دینے کے لیے، انہوں نے کہا کہ تطیرنا بکم، او بھائی تم ہمیں کہتے ہو ہم رسول ہیں، تم ہمیں کہتے ہو ہم تمہارے رہبر، رہنما، لیڈر، قائد ہیں، ہم تمہارے پیشوا امام ہیں، اور تطیرنا، ہم تو تمہیں نحوست کا سبب سمجھتے ہیں، ہم تو تمہیں نحوست کا سبب سمجھتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف آتی تمہاری وجہ سے آتی۔ تو بھائی جب بندہ غلط سوچ لے لیتا ہے نا، اسلام سے ہٹتا ہے، تو پھر بڑی بڑی عظیم چیزوں کو، بڑی بڑی عظیم چیزوں کو بھی نعوذ باللہ وہ نحوست بنا دیتا ہے، انبیاء کو نحوست بنا دیتا ہے۔ اور جب بندہ ٹریک سے اترتا ہے،
حقیقت سے اترتا ہے، عقیدے سے اترتا ہے، توحید سے پھسلتا ہے، رسالت کو نہیں سمجھتا، صحیح بات کو اور دنیا میں آنے کو مقصد کو نہیں سمجھتا، تو پھر ذلیل و رذیل چیزیں، معمولی اور ناکارہ چیزیں میں اس کے لیے رب کے برابر ان کو لا کھڑا کرتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو اور ٹوٹے ہوئے خصوں اور پاٹے پرانے کالے کپڑوں کو پھر وہ رب کے برابر لا کھڑا کرتا ہے۔ دونوں جگہوں پر مت ماری جاتی ہے اس بندے کی، انتہا کی گہرائی میں گرا ہوا ہوتا ہے، عظیم شخصیات انبیاء تک کو نعوذ باللہ منحوس کہہ دیتا ہے، اور ادھر سے رذیل ترین ناکارہ فضول کام کی چیزوں کو وہ رب کے برابر جا کھڑا کرتا ہے۔ کب؟ مسئلہ کیا ہے؟ سوچ کی خرابی۔ اس لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے آپ سمجھو، ان ماں اور بہنوں کو یہی بتا دو، صرف سفر نہیں، سفر کے معاملے میں پھر بھی کلیئرنس ہے ہمارے دل میں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، روزمرہ کی چیزوں میں کسی کو نحوست کا، کسی کو چیز سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس پر ذہن بنا لیتے ہیں۔ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں۔ اور گھروں کے اندر جو ہے ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شادی کر کے خاتون آ گئی کوئی کسی کے گھر میں، بہو بن گئی، اب ساس کیا کریں گی؟ ساری زندگی تانا آج جدو دی آئی ہے نا، ساڈا تو بیڑا کرک ہی ہو گیا، ساڈا تو فلانا ہو گیا، ہمیں تو یہ ہو گیا، جب سے یہ آئی ہے کاروبار ہی سارے بند ہو گئے، چنگے بھلے چلتے سی، بڑے خوش رہتے سی، یہ جب سے آئی ہے، جب سے اس کو بیاہ کے لائے ہیں، ایسی کو نوزت پڑی ہے گھر میں، یہ ہو گیا فلانا۔ کتنی باتیں کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، بھی اللہ کا فیصلہ ہو گیا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی، کوئی بھی نحوست کا سبب نہیں ہے، کوئی بھی نحوست کا سبب نہیں ہے۔ بھائی وہ آ گئی ہے تو کیوں بیماریاں آئیں، کیوں ماند پڑ گیا سارا معاملہ، کاروبار کیوں ٹھپ ہو گیا، اس کے پیچھے جو اصل وجہ وہ ڈھونڈو۔ شیطان نے کیا کیا؟ اس نے ساس کو یہ پٹی پڑھائی اور نند و بھابھیوں کو یہ پٹی پڑھائی آپس میں کہ بس اس کو رگڑتے رہو، لڑائی گھر میں، فساد گھر میں، جھگڑے گھر میں، پریشانیاں یہ لے آؤ بس۔ اصل جو وجہ ہے اس کو نہیں دیکھنے دیا کہ اصل وجہ کیا ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، دین کے معاملے میں کمی ہے، کہیں کوتاہی ہے، رب کو کہیں ناراض تو نہیں کر بیٹھے، کوئی ایسی غلطی تو ہم سے نہیں ہوگی، کوئی ایسا بڑا گناہ تو نہیں کر بیٹھے، کہیں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہو گیا کہ رب ہم سے ناراض نہ ہو گئے ہوں، یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش اگر ہم پر آئی ہے تو ہم مضبوط رہیں گے، عقیدے کو قائم رکھیں گے، عقیدے کو مضبوط رکھیں گے۔ ہم کسی بھی انسان کو اپنے کاروبار کے ماند پڑ جانے کا سبب نہیں سمجھیں گے، نہیں کہیں گے۔ اللہ کی رحمت سے اگر آزمائش ہوگی تو اللہ وہ بھی پوری کر دیں گے، اگر کسی گناہ کی وجہ سے کوئی تکلیف اور عذاب کے طور پر، وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ عقیدے کو تو بہت درست رکھو۔ اور گھر کی لڑائیاں پھر ظاہر ہے پھر ہوتا کیا ہوتا، اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ سلسلہ وار کوئی جو ہے وہ اچھی بلی چلتی چلاتی دکان بات، ایسے کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ گاہک چڑھتے ہیں روز دکان میں، اچانک دکانیں جو ہے وہ اچھی بلی چلتی ہے، بھری بھرائی دکانیں جو ان کے ریک خالی ہو، کیسے شروع ہوتے ہیں؟ سیاپا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کبھی کوئی اچانک مسئلہ بن گیا، کوئی ایک دو دن کوئی تنیور تو چلتے رہتے ہیں بھائی، یہ تو دن تو آتے رہتے ہیں کہ کوئی سیل کبھی زیادہ ہوگی کبھی کم ہوگی، اور کبھی ایک دو دن اگر شادی کے فوراً بعد کوئی دو چار دن اگر سیل کم ہوگی نا تو بس وہ نحوست کا سبب سمجھا ہوگا کہ اب لڑائی، اب نفرت، اب دوری، غیبت چغلی، ساس بہو کی، بہو ساس کی، اور جو ہے وہ ماں جو ہے وہ اپنے پتر کو بھرے گی جب اس کے پاس بیٹھے گا، جب بیوی کے پاس بیٹھے گا وہ اپنے خامد کو بھرے گی۔ وہ گھر کے اندر جو یہ لڑائی چلنی شروع ہو جاتی ہے نا، سلسلہ بار، یہ لڑائی پھر اس کاروبار کو ڈبو دیتی ہے، یہ کاروبار کو ڈبوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور بھائی اس کے آنے کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ تو بائی چانس ٹائم جو میچ کر گئے ہیں، بائی چانس اگر ٹائم میچ کر گئے ہیں کہ انہی دنوں شادی تھی، انہی دنوں جو ہے وہ سیل کم ہو گئی، تو بس یہ بعض کا ٹائم میچ کر گئے ہیں اور تھا کچھ نہیں، ٹائم میچ کر گئے ہیں۔ وہ دو چار دن کو ہوا کیا، پھر ان دو چار دنوں کو ساس نے ایشو بنا لیا اور وہ بہو کے بارے میں غیبتیں، چغلیاں، نحوست کا فلانا ڈمکانا تانے، ادھر سے جو ہے وہ بہو کی غیرت جاگی، شیطانی غیرت، دوسرے کا اچھا مجھے یہ کہا، لائے کس لیے تھے، پھر بیاہ کیوں کیا تھا، مجھے کیوں کیا تھا، ایسے کیوں کر دیا تھا، مجھے نہیں لانا تھا یہاں، اگر میں اتنی منحوس تھی پہلے نہیں تمہیں پتا تھا، پہلے نہیں یہ اب یہ جو سلسلہ وار لڑائی ہے نا،
اب رہتی ہے کہ یہ اصل بیڑا غرق کرتی ہے کاروبار، اور کیا دیتے ہیں وہ منوس ہے، اور بھائی کرتوت ہمارے ٹھیک نہیں ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اس کائنات میں، خشکیوں میں، سمندروں میں، پانیوں میں، علاقوں میں، گھروں میں، اور شادیوں کے معاملات میں، کاروبار میں، دکانوں میں، آفس میں، ہر جگہ پر نحوست جب اترتی ہے، کس چیز کی؟ بندے کے اپنے کرتوت کی اترتی ہے۔ وہ جو سلسلہ وار لڑائی گھر میں چل نکلتی ہے نا، وہ اصل میں کاروبار کو ڈبونے کا سبب بنتی ہے۔ اب مائی کی کیا حیثیت ہے؟ وہ آئی ہے بیاہ ہو کے گھر، تو دور کھڑی، کلومیٹر 2 کلومیٹر شہر سے باہر 10ویں گلی 10ویں جگہ بازار کے اندر، دکان کو کیا سیاپا پڑ گئے؟ اس کے اندر کوئی سگنل لگے ہوئے کہ یہاں سے اس نے آ کے یہاں سے سگنل چھوڑنے شروع کر دیے؟ بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے چاہے دکان دیکھی بھی نہ ہو، اور کیا دیتا ہے یہ نحوست کا سبب ہے۔ اور پھر بہو صاحبہ بھی وہی عقل نہیں کرتی کہ بھئی آپ عقل کر لو کچھ، بھئی اگر بزرگ بڑے کہہ رہے ہیں، صحیح کہنے غلط کیا ہے؟ کہو جی ٹھیک ہے جی، میں خیال کروں گی، میری وجہ سے ہوا، چلو میں توبہ کر لیتی ہوں، میں اللہ سے زیادہ، میں نماز پڑھوں گی، میں انشاءاللہ تہجد پڑھوں گی، میں اللہ سے رو رو کے دعا کروں گی، میں بہتری کی دعا کروں گی، میں کہوں گی اللہ رزق میں برکت عطا فرما دے، جو کمی کوتاہی ہو اس کو بہتر کر دے۔ اگر میری وجہ سے ہوا ہے تو اللہ اس میں برکت دے دے، اللہ کیا میرے سے گناہ ہو گیا، میرا وہ گناہ معاف کر۔ اگر بھائی اتنی پوزیٹو بات کر دے تو اللہ کی قسم کبھی اس کاروبار کو مال آئے گا ہی۔ ادھر سے بہو کی بھی غیرت جاگ جاتی، وہ کہتے اچھا میں نے اتنا کیا، مجھے ایسے کیا، یہ کیا، فلانا کیا، میں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے اصل نحوست والی چیز، ہمارے کرتوت، شخصیات کچھ نہیں ہے، کرتوت ہے نا جو ہمارے اللہ کی نافرمانی ہے، ان کی نحوست ہوتی ہے، ان کی نحوست ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس بات کو واضح کیا، یہ جتنے بھی سانس ہیں نا اس کائنات کی، سب کے کان کھینچے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے کھینچے۔ یہ جو بڑا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا لیتی ہے نا، اور جب بہو جو ہے چھوٹے ہونے پر وہ بدتمیزی کو سہارا بنا لیتی ہے، اور چھوٹی سی بات پر اس کو غیرت آ جاتی ہے کہ مجھے یہ کیوں کہا، مجھے یہ کیوں کہا، دیکھیں کہہ دیا تو کیا ہوا، چھوٹی ہے عمر آپ کی، بیٹی کی جگہ پر ہو، اماں کہہ رہی ہو اسے، کس بات کا اماں کہہ رہی ہو، پھر اسے ماں نہ کہو، ماں کہا ہے تو برداشت کرو، پھر کیا ہے، ماں کچھ کہہ لیتی ہے، بڑے کچھ کہہ لیں، ابا جی کچھ کہہ لیں، اماں جی کچھ کہہ لیں، استاد کچھ کہہ لیں، تو اس پر بنتا ہی نہیں ہے غصہ کرنا چھوٹے کا، یا تو میرے اماں نہ کہ ہو گئے ہاں بھائی وہ کاکی کیوں میرے بارے میں بات کی، تو کرے بات، اس کا نام لے سیدھا سیدھا، نسرین، پروین، فرقین، شرقین، نام لے سیدھے سیدھے، بھی تم نے میرے بات میں بات کی، پھر تو سمجھ آتی، کہنا اماں ہے، کہنا آنٹی ہے، کہنا خالہ ہے، اور ادھر سے آگ کا ثبوت دینا، آگ نکل رہی ہے کچھ، اور ساس صاحبہ بھی، اور بھائی اگر نہیں ہے تو اس کو بیٹا ضرور کہنا، جب بنتی نہیں ہے آپ کی آپس میں، جب دونوں آگ بگولا ہے تو پھر سیدھا سیدھا منہ سے بھی بتائے نا بھی ہم آگ بگولا ہے، نام لے سیدھے سیدھے ایک دوسرے کے، پتا تو چلے دونوں کو بھی، ہم ایک دوسرے سامنے آنا تو بیٹا، بیٹا فلاں، بیٹا بن فلاں، بیٹا ایسے، بیٹا ویسے، اور پیچھے سے آگ بگلنے، یہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے کام کھینچے، دونوں کے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 50-94، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، سن لو لوگوں، ان کان شؤم، اگر اس کائنات میں نحوست کہیں ہوتی ہے، نہیں کہیں، ان کانا شرطیہ ہے، اگر اس کائنات میں کہیں نحوست ہوتی اس کائنات میں تو کس میں ہوتی؟ فی ثلاثۃ، تین چیزوں میں نحوست ہونی تھی، اگر ہوتی تو، ہے نہیں۔ کون سی تین چیزیں ہیں؟ مطلب کیا ہے کہ یہ نحوست کے بارڈر پہ کھڑی ہیں، یہ تین چیزیں نحوست کے بارڈر پہ کھڑی ہیں، ذرا سا ان کا کرتوت نحوست کا سبب بنے، کرتوت، شخصیت نہیں، نام نہیں، وہ گیٹ اپ نہیں، وہ 5-6-7 فٹ کا جسم نہیں، کرتوت، ان کی بات، کیونکہ بارڈر پہ ہیں، یہ نحوست کے بارڈر پہ کی دو چیزیں، ذرا سی ان کی حرکت وہ بندے کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گی۔ تین چیزیں اللہ کے نبی کس میں ہوتی ہے؟ اگر نحوست ففی دار، گھر میں ہوتی، اگر نحوست ہوتی تو گھر میں ہوتی، لیکن نہیں ہے نحوست۔ والمرأہ، اگر اس کائنات میں نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی، لیکن نہیں ہے۔ بتایا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں سمجھائی ہیں، دو۔
پہلی بات، کوئی یہ نہ سوچے، نہ ساس سوچے، نہ بہو سوچے، نہ نند سوچے، نہ بھابھی سوچے، نہ بیٹی سوچے، نہ ماں سوچے، نہ کوئی خاتون اس کائنات کی نہ سوچے کہ کوئی منحوس ہے گھر میں آ گیا ہے تو یہ سیاپا پڑ گیا، یہ آ گیا تو یہ ہو گیا. کوئی بھی ایسا نہ سمجھے، نہ سمجھے. اس کائنات میں نحوست ہے ہی نہیں کسی چیز میں. اگر ہوتی تو عورت میں. پہلی بات یہ سمجھائی نحوست. دوسری کیا سمجھائی؟ دوسرا یہ بتایا کہ بھائی یہ بارڈر پر کھڑی ہے، ان کی کوئی بھی حرکت، کوئی بھی غیر اسلامی، غیر شرعی اور بدتمیزی کی کوئی بات، عزت و احترام میں کمی، ان کی کوئی بھی ایسی بات جو اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، معاشرے کے خلاف، عزت کے خلاف، عفت کے خلاف، عصمت کے خلاف، حیا کے خلاف اگر کوئی بات ان کی طرف سے آ جائے گی تو یہ مراتو، یہ سب سے پہلے معاشرے کو ڈبونے والی یہی عورت ہوگی. یہی عورت ڈبوئے گی سب سے پہلے معاشرے کو. اور آج دیکھ لیں عورتیں ڈبو رہی ہیں. کون سی؟ جو فاحشہ ہیں، بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں موبائلوں میں آ کے، نیم برہنہ لباس پہن کے. اور وہ بیٹیاں، وہ میری بہنیں، وہ عزت اور میری عصمت اور عفت جو غیر محرم لڑکوں سے باتیں کرتی ہیں، یہ کرتوت ہے ان کا نحوست والا. اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھئی ایکاکی تو نحوست کا سبب ہوتی، کیونکہ تو بارڈر پہ آ کھڑی ہے. تیرا چھوٹا سا قدم مومن مسلمان نوجوان کی عزت کو، غیرت کو، ایمان کو، اخلاقیات کو، حیا کو لے ڈوبے گا. نہیں بچے گا پلے اس مرد کے. ذرا سا بھی ایمان نہیں بچے گا جو تیرے پیچھے لگ جائے گا. حیا کو برقرار رکھ، عزت کو برقرار رکھ، عصمت کو برقرار رکھ، ابا کی پگڑی کو سنبھال کے رکھ، غیر محرموں سے باتیں نہ کر، ہنس مسکرا کے ان کے سامنے نہ. اور تیسرے نمبر پر وہ مائیاں جنہوں نے ویل تو کیا ہوتا ہے لیکن رنگیلے، بھڑکیلے اور اس طرح کے فوراً اپنی طرف مائل کرنے والے، جن پر فوراً فوکس ہوتا ہو، ایسے گاؤن پہننے والی یہ نحوست کا اگلا سبب بنتی ہیں. یہ ایسا گاؤن پہناتی ہے، نہیں بھی دیکھنا ہوتا تو بندے دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں پھر اس کو کہ کیا گاؤن پہنا، سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے. پھر وہ تبصرے کرتے ہیں، پھر تبصرے کرتے ہیں. تو بھائی اس لیے کوئی بندہ مجھے کہہ رہا ہو تو لو جی یہ کہڑی گل ہے جی، کو ایجوکیشن والی سب رولا پایا. پنڈا جو تو کوئی چل رہا سسٹم، ادھر تو کلی کو ایجوکیشن ہے، وہ سارا سسٹم ہی کو ہے. گھر بھی کو ہیں، دروازے ہی نہیں ان کے، ویڑے ہی ایک، کام بھی ایک، کپال چن رہے ہیں تو سارے اکٹھے بندے بن. اور بھائی فرق ہے، نظام میں فرق ہے. یہاں جو پڑھنے جائے گی نا کاکی، ایک خوشبو لگا کے، میک اپ بنا کے، اور جو ہے یہ بے ایمان اور ایمان کا بیڑا غرق کرنے والا چمکتی لائٹوں جیسا یہ جو گاؤن پہن کے جائے گی اور گزرتے ہوئے خوشبو آئے گی، مہندی لگائی ہوئی ہوگی، ناک کی ٹوٹی پہ گاؤن رکھا ہوا ہوگا، تو پھر بندہ جو ہے اس کے تو بیڑا غرق تو نہیں ہوگا. کیسے اس کا ایمان نہ خراب ہوگا؟ کو ایجوکیشن میں یہ ہے ملٹی جو پلس پوائنٹ ہے. اور دیہاتوں میں کچھ بھی نہیں، وہی گند میں لکڑی گئی مائیاں، وہی پسینے میں کالی پٹانیاں، نہ انہوں نے گاؤن چچ کے پہنے، کپڑے وہی، دل ہی نہیں کرتا دیکھنا. غلط ہے سسٹم. وہ اس کا یہ مطلب نہیں وہ ٹھیک ہے. اور بھائی اگر نکلنا ہی ہے کو ایجوکیشن میں آنا، یہ ایسے گندے مندے گھسے پاٹے پر آنے، گاؤن پہن کے آ جاؤ. جہاں اکیلی لڑکیاں گاؤن اتار کے اپنا دکھاؤ کہ بھائی ہم بھی امیر ہیں، ہمارے پاس مال ہے، یہ دیکھو سوٹ، یہ دیکھو کوٹ، یہ دیکھو میچنگ، یہ ہمیں پتا ہے، یہ دیکھو میک اپ ہمارا، یہ دکھا لو ان کو. اور جب جہاں پتا چلے بھی کو ہو گیا کام، اب بچے آ گئے ہیں، اب لڑکے آ گئے ہیں، اب ٹیچر آ گئے ہیں، میل آ گئے، تو فوراً جو ہے وہ گندا پرانا گاؤن پہن، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. نحوست کا سبب سے بھائی بنتی ہے، اس کے کرتوت بنتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا گھوڑا، یعنی وہ سواری اس وقت کی، آج کل کی بھی سواری، لیکن ہے نہیں کہیں پہ نحوست اس کائنات میں. تو اس لیے میں اور آپ اللہ اپنے رحمتوں سے ہمیں صحیح سوچ عطا فرما دے. یہ اس طرح کی ساری سوچیں ہمارے ذہنوں سے نکال دے، اور حیا، عزت، عصمت اپنی رحمتوں سے اللہ ہمارے گھروں میں پیدا فرما دے.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله یا رب رحمان اپنی رحمتوں سے ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری عزتوں اور عصمتوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ، اپنی رحمتوں سے کوئی کمی کوتاہی کسی بھی اعتبار سے عقیدے کی، عمل کی، سوچ کی ہے، اپنی رحمتوں سے یا اللہ اس سے جو ہے وہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ 3 اعلان ہے چھوٹے چھوٹے سننے۔ فری آئی کیمپ لگ رہا ہے، کہاں پر لگ رہا ہے؟ 18 سے 25 تک ضلع بہاول نگر کے مختلف علاقوں میں لگنے ہیں۔ 18 تاریخ سے 25 تک ضلع بہاول نگر کے مختلف علاقوں میں فری آئی کیمپ لگنے ہیں، تو بھائی آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے، تیراکی کورس شروع ہو رہا ہے 21 جولائی سے 30 جولائی تک، 21 سے 30 جولائی تک، تو اس میں بھی شمولیت کریں۔ بہت ہی پسندیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 کھیل اللہ کے نبی کو پسند ہیں، ان میں سے ایک تیراکی ہے، تو پسندیدہ کھیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جو ہے وہ تیسرا اعلان یہ ہے، اللہ کی رحمتوں سے القلم ایجوکیشن میں جمعرات کو 10 سے 1 بجے تک رزلٹ کی تقریب ہے۔ اللہ نے اپنے رحم کرم فضل سے جو وفاق کا مدرسوں کا بورڈ ہوتا ہے، اس میں سے 3 پوزیشنز اللہ نے اپنی رحمتوں سے القلم ایجوکیشن جو ہمارا ادارہ ہے اس کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے۔ تو خواتین کو اس پروگرام میں بھرپور دعوت، جتنی یہ میری مائیں بہنیں بات سن رہی ہیں، جمعرات 23 جولائی کو 10 سے 1 بجے تک ضرور 13 والے روڈ پر دارالحکم والی گلی بہاول روڈ سے آئے پیٹرولیم والی گلی میں ضرور اس پروگرام میں شرکت کریں۔ اللہ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو دین کے ساتھ جوڑ دیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔